ہیں. کہیں پر معاذ اللہ حال یہ ہے کہ سالی کے ساتھ بہنوئی کے زنا کا معاملہ سامنے آ رہا ہے. معاذ اللہ کہیں حالات یہ ہو رہے ہیں اللہ اکبر دیور کے ساتھ بھانج کے معاملات سامنے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان بدترین حالات میں کہیں پر سسر اور بہو کے معاملات سامنے آ رہے ہیں. اس قدر مسلم معاشرہ گندگی کا شکار ہو رہا ہے اور کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے. اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی بولتا ہے تو وہ اس کے منہ کو بند کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. سن لو اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی شادی شدہ عورتوں سے جو زنا کرے گا شادی شدہ عورت کے ساتھ تو پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا اس امت کا آدھا عذاب ان زانیوں پر کیا جائے گا جنہوں نے شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا تھا. پوری امت کتنی ہے سوچو, پوری امت کتنی ہے. رسول اللہ کے ظاہری دور سے لے کر امام مہدی کی آمد تک امت کی تعداد کتنی ہے. صرف اس وقت 2023 میں جو ہم زندگی 2022 میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس وقت تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 250 کروڑ ہے. 250 کروڑ کی تعداد میں اس وقت کلمہ پڑھنے والے ہیں. اور اللہ اکبر جب جو مسلمانوں کے علاوہ جو ہیں ان کی تعداد الگ ہے. اب آپ مجھے بتائیں چونکہ مسلم بھی نبی کے امتی ہیں اور غیر مسلم بھی نبی کے امتی ہیں, دونوں کو امت کہا جاتا ہے. بس تقسیم کے لیے یہ ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ امت اجابت ہے, جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے, لیکن دونوں امت ہے. اب آپ مجھے بتاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ذرا تھوڑی دیر سوچنا, ٹھہرنا, رکنا اور اپنے ایمان والے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا. اللہ کرے کاش ان کانوں تک فقیر قادری کی آواز پہنچ جائے جو سسر اپنی بہو کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہا ہے, جو بہن بھائی اپنی سالی کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر جو دیور اپنی بھاوج کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہا ہے. سن لو اسلامی ملک میں نہیں رہتے تمہیں زنا کی سزا کوئی دنیا میں نہیں دے گا, لیکن میرے اللہ کی سزا اللہ اکبر دنیا کا انسان اپنی طاقت کے مطابق سزا دیتا ہے اور قدرت اپنی شان کے مطابق سزا دیتی ہے. میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ اکبر. اور پھر سوچو جو شادی شدہ عورتوں سے زنا کرے گا اس کو پوری امت کا آدھا نصف امت کے برابر عذاب دیا جائے گا. ہے کسی میں طاقت, ہے کسی میں قوت, ہے کسی میں ہمت کہ میرے اللہ کا وہ عذاب جو نصف امت کے برابر اللہ کسی پہ ڈالے. اگر خدا کمر کی نس دبا دے تو اس کا درد بھی لوگ برداشت نہیں کر سکتے. میرا اللہ صرف کسی کی کمر کی نس کو دبا دے تو بھی اس کا درد لوگ برداشت نہیں کر سکتے. نصف امت کے برابر عذاب, آدھی امت کے برابر عذاب. اور زنا کیوں بڑھ رہا ہے؟ زنا کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ بد نگاہی. دو چیزیں ہیں, مردوں کی بد نگاہی, مردوں کی آنکھوں کو آوارہ کر دینا اور عورتوں کا بے حجاب اور بے پردہ ہو جانا. دو چیزیں ہیں. اگر نگاہ پہ کنٹرول ہو, نگاہیں نیچی ہو تو انسان زنا سے بچ سکتا ہے اللہ کی توفیق سے. اسی لیے قرآن نے پہلے کہہ دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ, مومنوں سے کہہ دو کہ وہ نظریں نیچی کریں, عورتوں کو نہ دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مولائے کائنات سے مخاطب ہیں, پوری امت کو پیغام دے رہے ہیں. فرمایا علی اگر عورت پر پہلی مرتبہ اچانک نظر پڑ گئی تو معاف ہے, لیکن اگر دوسری مرتبہ کوئی نظر اٹھا کر کے دیکھے تو پھر وہ گنہگار ہے. اور جو عورت کو غور سے دیکھے, گھور کے دیکھے, پاپ کی نیت سے دیکھے, گناہ کی نیت سے دیکھے, گندی نیت سے کوئی عورت پہ نظر ڈالے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میری باتیں دھیان سے سننا، کوئی مقرر کوئی خطیب کی یہ بات نہیں، میں اپنے دل کا درد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت توجہ سے سننا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی، گندی نیت سے کسی عورت کو دیکھا، قیامت کے دن اللہ اس کی آنکھوں میں آگ کا سرما لگائے گا۔ آگ کا سرما، وہ بھی جہنم کی آگ کا سرما۔ یہ کوئی کہانی نہیں میرے بھائی، یہ کوئی قصہ نہیں، یہ کسی خطیب کسی ادیب کے جو ہے وہ گلوکاریاں نہیں ہے، یہ حقائق ہیں۔ آگ کا سرما آنکھوں میں، اگر نیم کا سرما کسی کی آنکھ میں لگے نا، ٹھنڈا سرما نیم کا، تو آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں۔ نیم کے ٹھنڈے سرمے پر جہنم کی آگ کا بنا ہوا سرما جب عورتوں کو دیکھنے کی وجہ سے کسی کی آنکھ میں ڈالا جائے گا تو انجام کیا ہوگا وہ اندازہ کر سکتا ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں، بہت دھیان سے یہ بھی سن لیں، جتنی مرتبہ عورت پر کسی نے پاپ کی نظر ڈالی اتنی مرتبہ لگایا جائے گا۔ آج اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، فیشن ہے عورتوں کو دیکھنا، فیشن۔ بلکہ بڑھ کر آپ کو یہ بھی بتا دوں، اپنے مذہب اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ عورتوں کو تو پاپ کی نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن مردوں پر بھی اگر کوئی گندی نظر اٹھا لے، جس نے جتنی مرتبہ کسی عورت کو گندی نظر سے دیکھا اتنی مرتبہ اس کی آنکھوں میں جہنم کی سلائیاں پھیری جائے گی، آگ کی بنی ہوئی، اس کی آنکھ میں جہنم کا سرما ڈالا جائے گا آگ کے انگارے کی شکل میں۔ اب اسلام عورت کو تو غلط نظر سے دیکھنے سے منع کرتا ہی ہے، اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جو خوبصورت لڑکے اور مرد ہیں، اگر آپ بحیثیت مرد ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، تب تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تو دیکھنا بھی، بات بھی کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی مرد پر بھی، مرد پر، لڑکا کسی لڑکے پر بھی اگر غلط نیت سے نظر ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی جرموں کی سزا دے گا جو عورت کو غلط نظر سے دیکھنے پر ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہے؟ لوگوں کو جو بھولنے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، پھر کہتا ہوں ہر بھولنے کی بیماری پیدا جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی اللہ کا امتحان بھی ہوتا ہے، لیکن 99% لوگوں کو جو بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے وہ بدنگاہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا، آپ راستے سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے، ایک لڑکا خوبصورت تھا، اس مرید نے کہا حضرت وہ لڑکا کتنا خوبصورت ہے، تو آپ نے اس کو جھڑک کے فرمایا تم لوگ لڑکوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھتے ہو، تم لوگ لڑکوں کو بھی جرائم کی نظر سے دیکھتے ہو، سن لے تو نے ایک لڑکے پر پاپ کی نظر ڈالی، اس کا وبال تجھے کبھی نہ کبھی پہنچ کر رہے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے تقریباً یہ بات ہونے کے 50 سال کے بعد جب میرا بڑھاپا آیا تو میں حافظ قرآن تھا، میں قرآن بھول گیا، مجھے قرآن یاد ہی نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ بھی مجھے یاد نہ رہی۔ تو میں ایک مرتبہ مکہ المکرمہ گیا، میں نے پوچھا ایک بزرگ سے کہ مجھے تو قرآن کا کچھ یاد ہی نہیں رہا، تو فرمایا کہ تو نے وہ ایک لڑکے کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، یہ اس کا وبال ہے کہ اللہ نے تجھے قرآن بھلا دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ علم کی لذتوں سے، علم کی برکتوں سے، عبادت کی لذتوں سے، آج جو لوگ کہتے ہیں مولانا میں عبادت میں دل نہیں لگتا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھیں آوارہ ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنی نگاہوں کو آوارہ کر لے اللہ اس کی عبادت سے لذتوں کو چھین لیتا ہے، اور جو اللہ اکبر کسی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے اور اس خوف کے ساتھ کہ اللہ نے منع کیا ہے وہ نظر کو پھیر لے تو اللہ اس کو وہ ایمان عطا کرے گا کہ اس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا، اللہ اس کو ایسی عبادت کی توفیق دے گا کہ اس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے مذہب کی تعلیم کا اندازہ تو کرو، یہ جو لوگ زنا کر کے بھی بے پرواہ ہیں، زنا کر کے بھی بے فکر ہیں، انہیں نہیں پتا زنا کا انجام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں،
اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے زانیوں کے لیے، چوروں کے لیے، چگل خوروں کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ نہ میں کسی چور کو جنت میں جانے دوں گا، نہ کسی چگل خور کو جنت میں جانے دوں گا، نہ کسی زانی کو جنت میں جانے دوں گا۔ ہاں